آج ہم جس کتاب پر بات کر رہے ہیں وہ صرف ایک مذہبی مت نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں 1 ارب سے زیادہ لوگوں کے لیے ایک مستقل روحانی رہنما ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کا اثر صدیوں پر محیط ہے۔ جی بالکل درست کہا آپ نے۔ ہم قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اچھا۔ جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا۔ اور یہ کلاسیکی عربی میں ہے، ٹھیک؟ جی ہاں، کلاسیکی عربی میں، اور اس میں 114 صورتیں ہیں، یعنی ابواب کہہ لیں۔ 114۔ جی، جو مختلف طوالت کی ہیں، اور یہ صورتیں ایمان، اخلاقیات، قانون، روزمرہ زندگی، یہاں تک کہ آخرت جیسے بہت سے موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں۔ کافی وسیع دائرہ کار ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی کچھ خاص باتوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اسے اتنا منفرد بناتی ہیں۔ میرے خیال میں پہلی چیز جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ اس کی زبان کی خوبصورتی ہے۔ ہاں، یہ واقعی ایک بہت اہم پہلو ہے۔ قرآن کو جو ہے عربی ادب کا اعلیٰ ترین نمونہ مانا جاتا ہے۔ اعلیٰ ترین؟ جی، اس کا اپنا ایک خاص آپ کہیں شاعرانہ آہنگ ہے۔ الفاظ بہت گہرے معنی رکھتے ہیں، اور اس کا انداز بیان وہ صدیوں سے ماہرین لسانیات، شعراء، علماء سب کو متاثر کرتا رہا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ کیا غیر مسلم ماہرین بھی اس سے متاثر ہیں؟ جی بالکل، یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ بہت سے غیر مسلم جو عربی زبان جانتے ہیں یا اس پر تحقیق کرتے ہیں، وہ بھی اکثر قرآن کی لسانی گہرائی اور اس کی ساخت کی تعریف کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ صرف مذہبی کلام نہیں بلکہ زبان و بیان کے لحاظ سے بھی ایک شاہکار ہے۔ یقیناً۔ اچھا، اس کی فصاحت و بلاغت کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف سننے میں اچھا لگتا ہے یا اس کا کوئی گہرا مقصد بھی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کی فصاحت صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ قاری کو، سننے والے کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ غور و فکر کی؟ جی، حکمت اور دانائی کی باتیں ایک ایسے پر اثر اور دل کو چھو لینے والے انداز میں پیش کی گئی ہیں جو یاد رہ جاتی ہیں اور شاید عمل پر بھی اکساتی ہیں۔ اور یہ حکمت صرف الفاظ تک تو محدود نہیں ہوگی، مطلب زندگی گزارنے کے عملی طریقے بھی؟ بالکل، ادبی پہلو اپنی جگہ، لیکن قرآن زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ایک ضابطۂ حیات۔ ضابطۂ حیات کن پہلوؤں پر؟ یہ ذاتی کردار سے لے کر خاندانی معاملات، معاشرتی رویے اور یہاں تک کہ انصاف کے اصولوں پر بھی تفصیلی بات کرتا ہے۔ اچھا۔ اس میں بار بار ہمدردی، سچائی، صبر، معافی، خیرات جیسی اقدار پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم لگتی ہے کہ یہ صرف ذاتی اخلاق تک محدود نہیں بلکہ معاشرتی انصاف کی بات بھی کرتا ہے، جیسا کہ ذرائع بتاتے ہیں غریبوں، یتیموں، خواتین کے حقوق کا ذکر ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ قرآن معاشرے کے جو کمزور طبقے ہیں ان کے حقوق کا بہت بڑا وکیل ہے، اور زندگی کے تمام معاملات میں عدل و انصاف اور برابری قائم کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک جامع نظام دینے کی کوشش ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور پہلو جس کا اکثر ذکر سننے میں آتا ہے وہ ہے کائنات اور فطرت کے بارے میں اس کے کچھ اشارے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں اور جدید سائنسی دریافتوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی، یہ بھی ایک موضوع ہے جس پر بات ہوتی ہے۔ قرآن میں فطرت، انسانی تخلیق، کائنات کے نظام کے حوالے سے کئی آیات موجود ہیں۔ البتہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ قرآن کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، اور اسے اس طرح پڑھنا بھی شاید درست نہ ہو۔ تو پھر ان آیات کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، بہت سے ماننے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات میں جدید سائنسی حقائق کی طرف اشارے موجود ہیں، لیکن اس کا بنیادی مقصد سائنسی تفصیلات دینا نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور اس کی تخلیق کی نشانیاں دکھانا ہے۔ اچھا، نشانیاں۔ جی، تاکہ انسان کائنات اور اپنے وجود پر غور و فکر کرے۔ تو یہ حوالے اکثر لوگوں کو کائنات پر سوچنے اور علم حاصل کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ سائنسی وضاحتیں نہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت ہے ایک طرح سے۔ بالکل، آپ صحیح سمجھی ہیں۔ مقصد غور و فکر اور اللہ کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسے ہر دور کی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بنیادی انسانی سوالات ہیں، جو مسائل ہیں، وہ تو وقت کے ساتھ زیادہ بدلتے نہیں ہیں۔ یقیناً، یقیناً۔ قرآن کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس کا پیغام کسی ایک زمانے یا ایک نسل تک محدود نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات آج کے جدید مسائل سے بھی پوری طرح متعلقہ ہیں۔ آپ دیکھیں، اخلاقی گراوٹ ہو، ماحولیاتی بحران ہو،
ذہنی صحت کے مسائل ہوں، سماجی انصاف کے چیلنجز ہوں۔ ان سب پر رہنمائی ملتی ہے؟ جی، ان سب سے متعلق رہنمائی اور اصول ملتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو جواب اور ایک طرح کا اطمینان فراہم کرتا ہے جو زندگی میں معنی اور مقصد تلاش کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پر مشکلات اور غیر یقینی کے حالات میں۔ تو خلاصہ اگر کریں تو یہ محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ رہنما ہے، ایک ساتھی؟ بلا شبہ، آپ اسے ایک روحانی دوست کہہ سکتے ہیں، تسلی کا ذریعہ کہہ سکتے ہیں، اور ایک بامقصد زندگی گزارنے کا نقشہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مطالعہ کرے، قرآن ہر ایک کو غور و فکر، سیکھنے اور اپنی ذات میں مثبت تبدیلی لانے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اس کے اثرات بھی تو بہت گہرے ہیں، ادب، قانون، معاشرت، انفرادی کردار سازی۔ جی ہاں، اس کے اثرات بہت گہرے اور لازوال ہیں۔ واقعی یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی وہ آج بھی کروڑوں انسانوں کی زندگیوں پر اتنی گہرائی سے کیسے اثر انداز ہو رہی ہے اور ان کے لیے مسلسل رہنمائی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے جس پر شاید سب کو غور کرنا چاہیے۔